اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ذات پڑھتے مولا امام حسین صلوۃ والسلام کی اس وقت مسجد حنانہ میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے قربۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک ابن رسول اللہ السلام علی الحسن والحسین وعلی علی ابن الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے زیارت کر لیں۔ بہرحال مسجد حنانہ ہے کہ جس کے نام ہی حنانہ یعنی نوحہ کرنے والی، گریہ کرنے والی مسجد ہے۔ یہ مسجد ہے کہ بہرحال جس وقت قافلہ کوفے جا رہا تھا اور یہاں پر ایک رات کے لیے قافلہ لایا گیا ہے اور یہاں پر ایک رات کے لیے قافلہ یہاں رکا ہے اور یہاں پر ایک رات قیام کیا گیا ہے۔ اور اس کے سامنے جو ذریح نظر آ رہی ہے، یہاں پر سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ پر لایا گیا ہے اور مولا کے سر کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پہ صاحب جواہر اور دیگر لوگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں جو یہاں پرچم لال نظر آ رہا ہے، اس جگہ پر مولا کے سر اقدس کو لا کر رکھا گیا۔ تو سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ، تصویر نظر آ رہی ہے کہ ایک مصور تھا کہ جو کہ یہودی تھا، بہرحال اس نے یہ تصویر خواب میں دیکھا مولا امام حسین صلوۃ والسلام کو اور اس نے اس تصویر کو سامنے اس کو بھی بنایا گیا ہے کہ یہ تصویر پہلے عاشور کے دن لگائی جاتی ہے، اب یہ ہمیشہ یہاں پر رکھی ہوئی۔ اور جہاں پر یہ پرچم ہے اس کے نیچے یہاں پر امام حسین صلوۃ والسلام کے سر اقدس سے گردن کے گوشت کے چند ٹکڑے جب زمین سے سر اٹھایا گیا ہے تو اس وقت بہرحال زمین پر چپک گئے تھے کہ اس کو صاحب جواہر اور دیگر علماء نے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ چھٹے آقا ہیں مولا امام صادق علیہ السلام اور مولا پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے اس جگہ پر آنے کے بعد، آقا نے یہاں آنے کے بعد مولا نے نماز ادا کی ہے۔ تو بہرحال آپ کے صحابی انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سی نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے جد امام حسین صلوۃ والسلام کی یہ نماز ہے۔ تو یہ مقام ابھی موجود ہے اس جگہ پر، وسط مسجد ہے۔ اور یہ مسجد حنانہ یعنی گریہ کرنے والی، رونے والی مسجد جو اس کا نام پڑا ہے، دو وجہ تھی۔ ایک وجہ کہ بہرحال اس مسجد کو تعمیر کیا ہے مولا امیر المومنین صلوۃ والسلام نے، جنگ صفین کے بعد مولا نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مولا کی جس وقت شہادت ہو گئی اور آپ کا جنازہ بہرحال لے جایا جا رہا تھا، تو اس جگہ سے جب جنازہ آپ کا گزرا ہے تو مسجد کی در و دیوار نے گریہ شروع کیا اور کہتے ہیں کہ یہاں دیوار اور مینار جھک گئی اور اس کے بعد وہ اٹھی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ بہرحال کہتے ہیں کہ اس مسجد کے در و دیوار نے جو گریہ کیا، جس وقت سر امام حسین یہاں پر لایا گیا ہے، کاروان امام حسین کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وہ جملات ہیں کہ اس مسجد سے مخاطب ہوئی تو بھی یہ کہا تھا کہ میرا بھیا تیرے اس مسجد حنانہ دو مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ میرا بھیا اپنے پیروں پہ چل کے آئے تھے جب میرے بابا کا جنازہ جا رہا تھا، اور ایک مرتبہ اس وقت بہرحال میرے بھائی کو لایا گیا ہے آپ کے سر کو نوکے نیزہ پہ۔ تو اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ آج اس جگہ پہ ہم لوگ آئے ہیں اور زیارت کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ کہ حتماً میں دعا گو ہوں، نائب الزیارہ ہوں، خدا آپ سب کی زیارت کو قبول کرے اور آنا نصیب کرے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں میں جاؤں گا ہر جگہ یاد کر رہا ہوں، یاد کرتا رہوں گا، اور خدا سے یہی دعا جس طرح سے میں آیا ہوں اس طرح سے پروردگار آپ لوگ کو بھی انشاءاللہ آنا نصیب کرے ان سب مقامات پہ، ان سب جگہوں پہ۔ اور دعا ہے پروردگار سے، اہل بیت اطہار سے کہ معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے اور مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدا ہم میں جو مریض و بیمار علیل ہیں، جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا یا نہیں کہا، پروردگارہ ان سب کو، ہم سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے انشاءاللہ۔ چلے دعا میں یاد رکھیے گا، التماس سے دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔